ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. یہ آواز کو آہستہ کریں. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشيطان وكان الشيطان لربه كفورا. اللہ تعالی نے انسان کو دوسری مخلوق پر جو فوقیت دی ہے، فضیلت دی ہے، وہ فضیلت اس کی باطنی صفات کی وجہ سے ہے. اس کے دل کی جو صفات ہیں ظاہری صفات کی وجہ سے نہیں ہے. باطن کا مطلب دل اور اس کے اندر دل جن صفات سے محلہ ہو، مزین ہو. ان صفات میں ایک صفت جو اللہ کو اپنے بندوں میں بہت ہی پسند ہے، وہ صفت ہے شکر گزار ہونا. شکر گزار. جو بھی آپ پر احسان کرے آپ اس کے شکر گزار ہو جائیں، یہ صفت ہے. اور فرمایا کہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. جو لوگوں کا شکر گزار نہیں ہوتا وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں ہوتا. لوگوں کا حق ادا کیے بغیر اللہ کا حق ادا کرنا بھی ممکن نہیں ہے. آج کے بیان میں میں تھوڑی سی اس پہ روشنی ڈالوں گا، لوڈ شیڈنگ کے باوجود، کہ آج لوگ کس طرح سے احسان فراموشی کرتے ہیں. وہ کون سی گھٹیا صفات ہیں جو ہمارے اندر پیدا ہو چکی ہیں مگر ان کے ازالے کی ہمیں فکر نہیں ہے. دل شاکر نہیں ہے. کوئی آپ پر ساری زندگی احسانات کرتا رہے، اس کی ایک غلطی پہ اس کو معاف نہیں کیا جاتا. دل میں یہ نیت کر لیں کہ انشاءاللہ اپنے دل کو شاکر بنانا ہے، شکر گزار بنانا. شکر کا مطلب کیا ہے؟ آسان لفظوں میں شکر کہتے ہیں کوئی آپ پر احسان کرے تو آپ احسان فراموشی نہ کریں. دیکھیے احسان کرے تو آپ بھی احسان کریں، یہ تو بدلہ ہو گیا، یہ تو اچھی صفت ہو گئی، اعلیٰ ایک مقام ہے، اعلیٰ درجے کا. اور ایک یہ ہے کہ کوئی آپ پر احسان کرے تو کم از کم اپنے قول سے، اپنے عمل سے یہ بتائیں کہ میں اسے اپنا محسن مانتا ہوں. یہ بڑا مسئلہ ہے ہمارے معاشرے میں
مطلب پورا ہونے کے بعد، کام نکلنے کے بعد ٹھینگا دکھا دینا، یہ ہمارے معاشرے کا فیشن بن چکا ہے۔ احسان کا بدلہ احسان، یہ قرآن سے بھی ثابت ہے، احادیث صحیحہ سے بھی ثابت ہے، اسلاف کے اعمال سے بھی ثابت ہے، واقعات سے بھی ثابت ہے، اور عقل اور فطرت کا تقاضا بھی ہے۔ کوئی آپ پر احسان کرے تو آپ اس کے احسان کا بدلہ چکائیں، بدلہ نہیں چکا سکتے تو اپنے قول و عمل سے یہ ثابت کریں کہ میں اسے اپنا محسن مانتا ہوں۔ قرآن سے کیسے ثابت ہے؟ فرمایا هل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ اللہ فرماتے بتاؤ کیا احسان کا بدلہ احسان کے سوا کچھ اور ہو سکتا ہے؟ اللہ بھی احسان کا بدلہ دیتے ہیں۔ قرآن مجید میں آتا ہے کہ جب اہل جنت میں داخل ہو جائیں گے تو اللہ ان سے کیا فرمائیں گے؟ جزاء بما کنتم تعملون، تم نے دنیا میں ہمیں یاد رکھا، دنیا کی رنگ رلیوں میں ہمیں تم بھولے نہیں، تو آج میدان حشر کی سختیوں میں ہم تمہیں یاد رکھیں گے، بھولیں گے نہیں۔ اللہ بھی یاد رکھتے ہیں۔ کون تھا جس نے میری خاطر نظر کو جھکایا؟ کون تھا جس نے میری خاطر شراب کو چھوڑا؟ کون تھا جس نے میری خاطر نمازوں کو قائم کیا؟ یہ جو اعمال ہیں اللہ کی خاطر قربانیاں ہیں، ان قربانیوں کو اللہ بھی یاد رکھتے ہیں اور ضائع نہیں کریں گے۔ قرآن مجید میں آتا ہے کہ دنیا میں جو اللہ والے لوگ ہیں وہ غربا اور مساکین کو کھانا کھلاتے ہیں، ان کی حاجت پوری کرتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ، دیکھو ہم تمہیں، ایک تو ہوتا ہے نا کمپنی اپنی مشہوری کے لیے لوگوں کو چیزیں بانٹتی ہے، وہ کمپنی نئی چیز مصنوعات مارکیٹ میں لاتی ہے تو کچھ دن مفت بانٹتی ہے تاکہ کمپنی کی شہرت ہو جائے۔ بعض دفعہ لوگ نیا ہوٹل کھولتے ہیں، 24 گھنٹے کھانا فری ہے یا بہت کم قیمت پہ ہے۔ یہ کیوں کھلایا جا رہا ہے؟ یہ لوجہ اللہ نہیں ہے، اللہ کے لیے نہیں ہے، یہ اپنے ہوٹل کو مشہور کرنے کے لیے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہمارے بندے جب لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، غریبوں کو، تو کیا کہتے ہیں؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تمہیں اللہ کو خوش کرنے کے لیے کھلاتے ہیں، لا نريد منکم جزاء۔ آواز آ رہی ہے آپ لوگ کو صاف؟ میرا خیال نہیں آ رہی، آ رہی ہے؟ تو کہتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، ہم تم سے دنیا میں اس کا بدلہ نہیں مانگتے، بدلہ نہیں مانگتے، اس لیے کہ تمہیں خوش کرنے کے لیے کھلا ہی نہیں رہے ہیں۔ تمہارے پیٹ میں جو لقمہ اتارا جا رہا ہے تمہارا پیٹ بھرنے کے لیے نہیں، اصل مقصد ہے انا نخاف من ربنا، ہمیں ڈر ہے قیامت کے دن بدعمالیوں کے سبب ہم جب پکڑے جائیں گے تو آپ تمہاری مصیبت کو ہم دور کریں گے، تو اللہ یہ ہمارا عمل یاد رکھے گا اور قیامت کے دن اللہ اس عمل کی وجہ سے ہمیں قیامت کی مصیبتوں سے بچائے گا۔ دیکھو اللہ کے لیے کسی کو ایک لقمہ بھی کھلایا جائے تو اللہ اس احسان کو بھی یاد رکھتے ہیں، اللہ نہیں بھولتے۔ تو اللہ کی کیا صفت ہوئی کہ جو اللہ کے لیے کچھ کرے گا اللہ پھر مصیبت میں اس کے کام آئے گا، اس کے لیے بہت کچھ کرے گا۔ اللہ بھی شکور ہے، قدردان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہی صفت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی احسان کرتا تو آپ اس کے احسان کو یاد بھی رکھتے اور بدلہ بھی چکاتے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی قرض دیتا، حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام قرض کو واپس لوٹاتے اضافے کے ساتھ. یہ اضافہ سود نہیں ہوگا، اس لیے کہ معاہدہ نہیں ہے پہلے سے. سود اس اضافے کو کہتے ہیں کہ آپ قرضہ لیتے ہوئے شرط لگائیں یا قرضہ دینے والا شرط لگائے کہ واپسی میں اضافے کے ساتھ لوٹاؤ گے، یہ ہے سود. اگر ایسا معاہدہ نہیں ہے پھر اپنی طرف سے اضافہ آپ دیتے ہیں تو یہ احسان کہ ایک آدمی نے آپ کی ضرورت پوری کی، اب جب آپ لوٹا رہے ہیں 1,00,000 تو قرضہ، 5,000 گریوی خوش کرنے کے لیے. وہی آپ نے میری حاجت پوری کی تھی، اس وقت پیسے نہیں تھے، اب اللہ کا دیا میرے پاس بہت، اب میں آپ کو زیادہ لوٹاؤں. ہمارے یہاں وہ 1,00,000 نہیں لوٹاتا ہے، 5,000 اضافی کہاں سے لوٹاؤں، اسی میں رلا دیتا ہے. جب مانگنے کے لیے آتا ہے قرضہ تو ایسا پیچھے پڑا رہتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور یوں ہے اور وہ ہے اور 15 دن میں دے دوں گا اور یہ ہے اور یوں ہے. جب دینے والے نے احسان کر دیا تو اب پی گئے. اب اگر آپ وقت مقرر پر اس کے گھر پہنچ جائیں، دروازہ کھٹکھٹائیں، بھائی آپ نے 1,00,000 روپے لیے تھے، تو غصہ آتا ہے اس کو، غصہ آئے گا کہ کیا ہوا، کبھی زندگی میں پیسے دیکھے نہیں ہے تو اس طرح پیچھے پڑے گا. پھر اپنی حاجتیں بیان کرے گا، یہ دیکھو یہ ہو رہا ہے، وہ خرچے سارے پورے ہو رہے ہوں گے، نہیں نکل رہے تو یہی پیسے نہیں نکل رہے اس سے. اس لیے ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ جو اس زمانے میں قرضہ دے دے کسی کو بہت بڑا احمق، اور جو لے کے واپس کر دے وہ اس سے بھی بڑا احمق. اس لیے کہ آپ لے کے اگر واپس نہ کریں تو دنیا کی کوئی طاقت آپ سے نکال نہیں سکتی ہے پیسے، پھر بھی آپ دے رہے ہیں تو بیوقوف ہی تو ہے. نہ دیتے تو کیا کر لیتا، بتاؤ کچھ کر لیتا. عدالت میں جاتا، عدالت میں اگر چلا جائے تو اب 1,00,000 تو آپ نے اس کو قرضہ دیا تھا اور 10,00,000 آپ کے کیس میں خرچ ہو جائیں گے اور فیصلہ ہونے سے پہلے جج کا ٹرانسفر ہو جائے گا. اس لیے جو قرضہ دے وہ احمق اور جو لے کے واپس کر دے وہ اس سے بھی بڑا. یہ دنیا کے لحاظ سے بتا رہا ہوں، آخرت کے لحاظ سے تو قرضہ ادا کرنا پڑے گا. یہاں ادا نہیں کیا تو وہاں پھر کئی گنا بڑھا کے دینا پڑے گا. علماء نے لکھا ہے ایک درہم کے بدلے میں 700 نمازیں یہ دینی پڑیں گی چند روپوں کے بدلے میں. میں یہ کر رہا تھا کہ احسان کا بدلہ ادا کرنا، شکر گزار بننا، جس نے وقت آپ کو یاد رکھا تو اسے بھی یاد رکھنا، یہ اللہ کی بھی صفت ہے اور اللہ کے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی صفت ہے. آپ علیہ السلام کو جب کوئی قرضہ دیتا تو واپسی میں اضافے کے ساتھ واپس کرتے اسے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام احسان کا بدلہ دیا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن ایک مرتبہ تشریف لائی تو آپ علیہ السلام ان کے استقبال میں کھڑے ہوئے اپنی چادر بچھا دی. کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ لڑکی ہے جس کی ماں نے مجھے بچپن میں دودھ پلایا تھا. مائی حلیمہ، جس عورت نے مجھے بچپن میں دودھ پلایا، مجھے چھاتی سے لگایا، اس کی بیٹی کا بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اکرام کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفت تھی کہ احسان کا بدلہ بڑھا چڑھا کے دیا کرتے تھے اور اپنے اقربا اور رشتہ داروں کو یاد رکھا کرتے تھے. حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے، ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے، صحیح ہے مسلم کی غالباً حدیث ہے. تو ہر صحابی کی خواہش تھی کہ نبی علیہ السلام میرے گھر میں قیام کریں، یہ اکرام میرے نصیب میں آئے. یقیناً یہ بڑی
حوصلہ افزائی کی بات ہوتی کہ اللہ کے نبی جس کے گھر میں قیام کرتے سید الانبیاء، ان صحابی کے لیے تو بہت ہی خوشی کا مقام ہوگا. ہر صحابی کی خواہش کہ آپ مدینہ میں میرے گھر میں قیام کریں. اللہ کے نبی نے یہاں بھی اپنے محسنین کو یاد رکھا اور فرمایا این اخوان بنی عبد المطلب. عبد المطلب اللہ کے نبی کے دادا تھے. فرمایا بنی عبد المطلب کا ننیال کہاں ہے؟ ننیال یعنی آپ علیہ السلام نے اپنے سسرالی رشتوں کو ترجیح دی، وہاں قیام کروں گا کیونکہ سسرال کا بھی احسان ہوتا ہے. نبی علیہ السلام نے اپنے عمل سے بھی احسان کا بدلہ چکایا. حدیث میں آتا ہے کہ ابو بکر کے علاوہ جس کے مجھ پر جو بھی احسانات تھے میں نے دنیا میں ان کا بدلہ چکا دیا. یقیناً چکایا ہوگا. اور فرمایا ابو بکر کا بدلہ اللہ قیامت کے دن چکائے. حالانکہ حقیقت میں دیکھا جائے تو ابو بکر کا نبی پر احسان نہیں تھا بلکہ نبی کا ابو بکر کا احسان تھا. مگر جس کی طبیعت میں جو باصلاحیت لوگ ہوتے ہیں، جن میں کچھ صلاحیت ہوتی ہے، بڑے لوگ ہوتے ہیں، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ دوسرے کے مجھ پر احسانات کیا ہیں، میرے دوسرے پر احسانات کیا ہیں. وہ یہ دیکھتے ہیں کہ دوسرے کے مجھ پر احسانات کیا ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے بھی احسان کا بدلہ چکایا ہے اور اپنے قول سے بھی. ترغیب دی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان احق الذی اکرم به الرجل ابنته او اخته. فرمایا سب سے زیادہ لائق احترام وہ شخص ہے جس نے اپنی بیٹی یا بہن تمہیں نکاح میں دی ہو. اس نے احسان کیا تمہارے اوپر، اپنے جگر کے ٹکڑے کو تمہارے حوالے کر دیا. لہذا داماد پر واجب ہے کہ اپنے ساس اور سسر کا احترام کرے، اپنی بیوی کے بھائیوں کا، بولو بھائی، احترام کرے. الٹا معاملہ ہو رہا ہے. سسر اور ساس داماد سے ڈرتے رہتے ہیں بیچارے، طلاق نہ دے دے بھائی، دبے رہتے ہیں. گھر میں آ جائے داماد تو یہ ڈر لگا رہتا ہے ساس سسر کو کہیں محترم کے اکرام میں تھوڑی سی کمی ہو گئی تو باتیں بنائے گا، مجھے پوچھا نہیں، مجھے یہ نہیں کیا، میں تمہارے گھر آتا ہوں مجھے پوچھتے نہیں. یہ زنانہ پن سمجھتے ہیں، زنانہ پن، نسوانیت. مرد میں نسوانیت اچھی نہیں لگتی. میں ایسے ہیجڑوں کو جانتا ہوں، ہیجڑے ہی کہوں گا ایسے آدمی کو میں، جن کے سسرال میں جھگڑے اس بات پہ ہوتے ہیں کہ ہم سسرال گئے تو ہمیں پوچھا ہی. تمہیں پوچھا نہ ہوتا تو اپنی بیٹی تمہیں کیوں دے دی ہوتی میرے بھائی؟ کوئی اپنے گھر کا فرد تمہارے حوالے کر دے تو یقیناً اعتماد ہوگا، تبھی تو حوالے کیا. مجھے پوچھا ہی نہیں. شریعت نے اس پر واجب کیا تھا کہ یہ اپنے ساس اور سسر کا احترام ہے. وہ پال رہے ہیں اس منحوس کو، 6 لاکھ کا جہیز بھی دیا ہوا ہے اس منحوس کو. اب یہ موضوع پھر ایسا میرا دماغ پر بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے. صحیح بات، یہ مجھے ایسے مل کر کے یہ باتیں مجھ سے بیان نہیں ہوتی کہ میں بتاؤں یہ مناسب نہیں ہے، دامادوں کا ایسے جانا مناسب. یہ مناسب نہ ہونے کی کیا بات ہے؟ بےغیرتی ہے، بے شرمی ہے، ہجڑا پن ہے، مخلص پن ہے، نیچ اور گھٹیا حرکت ہے. کان سے پکڑ کے ایسے دماغ کو باہر نکال دو. اس پر واجب ہے کہ اپنے ساس اور سسر کا احترام کرے، اکرام کرے ان کا. اور اپنے برادر نسبتی، جس کو آج کل کے عرف میں سالہ کہا جاتا ہے، یہ لفظ بھی ہمارے ہاں ہندوستان سے آیا ہے. ان کے یہاں سالہ ایک گالی ہے اور وہ ہندوؤں کو سوٹ بھی کرتی ہے. ہندو ہوتے بھی ایسے ہی ہیں، گندے پلیت. مسلمان تو ایسا نہیں ہوتا.
مسلمان کو تو نبی علیہ السلام کی نصیحت ہے کہ سب سے زیادہ لائق احترام کون ہے؟ جس کی بہن تمہارے نکاح میں ہے. اس لیے اس رشتے کو سالہ نہ کہا کریں، برادر نسبتی کہہ دیا کریں، برادر اللہ کہہ دیا کریں، کچھ بھی کہہ دیا کریں. لائق احترام رشتہ. اور معاملہ آج کل الٹا ہو رہا ہے، سالے بہنوئیوں سے دب کے رہ رہے ہیں، سالے کہیں گے. جب ایسا کریں گے تو پھر ان کو سالہ ہی بولیں گے. سالوں کو شرم نہیں آتی. ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہ اس کا احترام کرتا اور وہ اس الٹا اس کا احترام کرتا. دبے رہتے ہر وقت. یہ ہندو معاشرے کی وہ گندی رسومات ہیں جو ہمارے معاشرے میں آئی ہوئی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول سے بھی ترغیب دی اور اپنے عمل سے بھی ترغیب دی. قول سے ترغیب کی ایک مثال میں نے آپ کو دی. یہ مثال میں نے اس لیے کہ جو ہمارے معاشرے میں جو منطبق ہو رہی ہے نا مثالیں، ہمارے ہاں احسان کا بدلہ اسے کہتے ہیں کہ کسی نے آپ کو چائے پلا دی، آپ نے اسے چائے پلا دی. یہ کیا بات ہے بھائی؟ اصل تو جو آپ کے محسنین ہیں، اصل جن کی زندگی بھر کا ساتھ ہے، ان کا بدلہ چکاؤ، ان کے ساتھ احسان کرو. قارون کو اللہ نے کیا کہا؟ احسن کما احسن اللہ الیک. خدا نے تجھے اتنی دولت دی ہے، تجھ پر احسان کیا ہے، تو اس کا بدلہ ادا کر، اس کا شکر ادا کر. اللہ کو تو نہیں دے سکتا، اللہ کی مخلوق پہ خرچ کر. ہمارے اسلاف کا عمل بھی یہی تھا کہ وہ احسان کرنے والوں کو ہمیشہ یاد رکھا کرتے تھے، اور اسی وجہ سے اللہ نے ان کو نوازا تھا. احسان فراموش دنیا میں بھی کبھی پلٹ نہیں سکتا، یاد رکھیں. اس کے چہرے کا نور اللہ چھین لیتے ہیں جو احسان فراموش ہوتا ہے. اور جس نے جتنے بڑے احسانات کیے اس کا حق بھی اتنا ہی زیادہ اس کا حق. اب میں جلدی جلدی آپ کو ذرا بتاتا ہوں کون سب سے بڑے بڑے محسنین ہوتے ہیں. سب سے بڑا احسان کس کا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے اور سب سے بڑا احسان تو اللہ کا، اور اس کے بعد اللہ کے رسول کا ہے. اللہ کا احسان، اس کا شکر کیا ہے کہ جس چیز کو اللہ نے حرام قرار دے دیا اس چیز کے قریب نہ جائے انسان. اور اگر کبھی غلطی ہو جائے تو جب تک رو رو کے اللہ کو منا نہ لے اس کے دل کو چین اور سکون نہ ملے. جس رب نے اتنے احسانات کیے میں اس کی نافرمانی کیسے کروں؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کا بدلہ کیا ہے؟ شکر کیا ہے؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ سے دعا کی جائے. آپ سے دعائیں نہ مانگی جائیں، آپ کے لیے دعا کی جائے اللہ سے، جس کو درود شریف کہا جاتا ہے. درود شریف پڑھا جائے. اللہم صلی علی محمد، اے اللہ اپنی خصوصی رحمت محمد پر نازل فرما. اللہ اس کے رسول کے بعد سب سے بڑا احسان، سب سے بڑے محسنین دنیا میں کون ہے؟ یہ تو آپ لوگ جانتے ہوں گے، بتائیں نا جی. والدین. یہ شکر ہے بھی یہ مسئلہ معلوم ہے، ورنہ بھی جو نئی نسل آ رہی ہے اس سے جب پوچھا جائے گا نا کہ اللہ رسول کے بعد سب سے بڑے محسن کون ہے، تو کوئی قائد اعظم کا نام لے گا، کوئی لیاقت علی خان کا نام، کوئی صدر زرداری صاحب کا، کوئی کہے گا میری مس جو اسکول میں مجھے پڑھاتی ہے. اتنی بھی یہ بھی غنیمت ہے ہمارے معاشرے میں. انگریز سے پوچھے تو انگریز کو نہیں پتا ہوتا کہ والدین محسن. انگریز کہتا ہے گورنمنٹ، اوباما، وہ یہ کہیں گے. ہم سے پوچھا جائے ہم کیا کہتے ہیں کہ اللہ رسول کے بعد ہمارے سب سے بڑے محسن کون ہے؟ والدین. افسوس، انتہائی افسوس
کہ دیندار گھرانوں کے ایسے واقعات سننے میں آ رہے ہیں والدین کے بارے میں کہ یقین نہیں ہوتا کہ ہم اپنی زندگی میں ایسے حالات اپنی آنکھوں سے کیسے دیکھ سکتے ہیں. ہمارا تو خیال تھا یہ صدیوں بعد ہماری نسلوں میں ایسے حالات پیدا ہوں گے. آج ماں باپ کے ساتھ اولاد اس وقت تک اچھا سلوک کرتی ہے جب تک والدین اولاد کی مرضی کے مطابق چلتے رہیں. سمجھ آ رہی ہے بات؟ میرے خیال میں نہیں آ رہی سمجھ. جب تک والدین اولاد کی مرضی کے چلتے رہے تو اولاد ماں باپ سے اچھا سلوک کرتی رہتی ہے. جہاں باپ نے یہ جتلانا شروع کر دیا کہ میں باپ ہوں، میری مرضی چلے گی، اس گھر میں تمہاری نہیں چلے گی، وہاں اولاد کے تیور بدل جاتے ہیں. اولاد دفتر میں اپنے باس کو سمجھتی ہے، اس کو پتا ہے کہ یہاں اس کی مرضی چلے گی، میری نہیں چلے گی. لیکن اپنے گھر میں اپنے باپ کو باپ نہیں سمجھتی. جوان اولاد کہتی ہے اس گھر میں میری مرضی چلے گی، میرے باپ کی مرضی نہیں چلے گی. انتہائی بدبخت ہے وہ انسان، انتہائی بدبخت ہے جس نے اپنی زندگی میں بوڑھے ماں باپ کو پایا اور ان کی خدمت کر کے اپنے اوپر جنت کو واجب نہ کیا. ایسے مردود شخص پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے. اور ایک بات یہ بھی آپ کو بتا دوں معذرت کے ساتھ، یہ بتانی تو خواتین کو چاہیے مگر ہمت نہیں ہے. آپ ان کو بتا دیتے ہیں، آپ اپنی اپنی ذمہ داری پہ اپنی اپنی بیگمات کو بتا دیں، اپنی ذمہ داری پہ میرے حوالے کے بغیر. صحیح ہے. یہ عورتیں ویسے ہی کہتی ہیں کہ یہ ہمارے شوہروں کو جو ہے نا ورغلاتے رہتے ہیں. یہ بات بھی یاد رکھیں کہ عورت پر شوہر کا بہت احسان ہوتا ہے. اسے نکاح کر کے گھر میں لاتا ہے، عزت دیتا ہے، اس کی ساری زندگی کھلاتا پلاتا ہے، زندگی میں بھر کھلاتا ہے اسے. لیکن بہت زیادہ مشاہدہ ہے کہ جس وقت بچے جوان ہو جاتے ہیں عورت پھر ان بیٹوں کا ساتھ دیتی ہے، اپنے شوہر کا ساتھ نہیں دیتی. جہاں اختلاف ہوا ماں بیٹوں کی طرف ہو جاتی ہے اور پھر دونوں مل کے اس بوڑھے آدمی کو جس کا گھر، جس کی دولت، تعلیم پہ جس نے خرچ کیا، ساری زندگی کما کما کے ان کو کھلاتا رہا، عورت اپنے جوان بیٹوں کے ساتھ مل کے اس کو ایسی عبرت کا نشان بناتی ہے. تھوڑے دنوں میں اطلاع آتی ہے کہ برین ہیمریج ہو گیا یا آگے دھڑ پہ فالج گر گیا. ایسی عورت بھی جہنمی اور ایسی اولاد بھی جہنم کی آگ کی مستحق. یاد رکھیں یہ بھی احسان فراموشی ہے. اور آج کل عورتیں یہ کام بہت ہی ڈھٹائی کے ساتھ کر رہی ہیں. ٹیلی ویژن نے ان کو بہت شیر بنا دیا ہے، ہر وقت عورت کے حقوق کی بات. مدر ڈے منایا جا رہا ہے، فادر ڈے کا کوئی تصور نہیں ہے معاشرے میں. یورپ سے آپ کو پتا نا مدر ڈے مناتے ہیں، ہمیں ان ڈے نہیں منانے کی میرے بھائی ضرورت نہیں ہے بالکل بھی. ہمارے یہاں بھی مدر ڈے منانا شروع کر دی. ڈے وہ مناتے ہیں جن کے ہاں ماں کے لیے کوئی دن متعین ہوتا ہے. جن کے ہاں روزانہ ماں کا حق ہے ان کے ہاں سال میں کوئی دن متعین نہیں ہے. زکات سال میں ایک دن ہوتی ہے، رمضان سال میں ایک مہینہ. لیکن نماز، کوئی نماز کا ڈے ہے کہ آج ہم نمازیں پڑھیں گے؟ بتاؤ، روزانہ ہے نہیں ہے. تو شریعت نے والدین کا حق بھی روزانہ کے حساب سے رکھا ہے، سالانہ حساب سے نہیں رکھا. انگریز چونکہ ماں باپ کو پوچھتا ہی نہیں ہے، لہذا اس نے اپنی جھیپ مٹانے کے لیے، ذلت مٹانے کے لیے سال میں ایک دن متعین کیا ہوا ہے کہ ویسے تو پورے سال پوچھنے کی توفیق نہیں ملتی، تو چلو سال میں ایک دن ہم ذرا تھوڑا سا اماں کو ہیلو ہائی کر لیا کریں گے، تھوڑا گفٹ پارسل کر دیا. یہ ان کے گھٹیا معاشرے کی گھٹیا حرکتیں ہیں جو ہمارے معاشرے میں آ رہے ہیں. اب ہونا چاہیے کہ فادر ڈے بھی منائیں. فادر ڈے بیچارے اس لیے مناتے کہ فادر کا کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا. سمجھ آ رہی ہے بات؟ فادر ڈے منائیں گے تو بہت سے مسائل کھڑے ہو جائیں گے. 6 مہینے پہلے سے ڈی این اے ٹیسٹ کی رپورٹیں آنا شروع ہو جائیں گی. پہلے فادر کو تلاش تو کرو، فادر ہے کون.
فادر ہی کا پتہ نہیں ہوتا. پھر پتہ چل بھی جائے تو ان کے ہاں فادر کے کوئی حق ہے ہی نہیں. ایک بات خوب یاد رکھیں، شریعت میں ماں کا حق یقیناً باپ سے 3 گنا زیادہ ہے، لیکن یہ حسن سلوک میں ہے، اچھے اخلاق، خوش اخلاقی میں ہے. اطاعت میں، فرما برداری میں، آرڈر جس کا چلے گا تو اس میں شریعت نے باپ کو مقدم کیا ہے. کبھی خواتین میں بیان کا موقع ملا تو خواتین کو تھوڑی ڈانٹ لگاؤں گا میں. یہ بڑھاپے میں اپنے شوہر کو بڑی پریشان کرتی ہیں، اپنے جوان بیٹوں کے ساتھ مل کے بیٹوں کو بھی ورگلا دیتی ہیں. حالانکہ عورت کو چاہیے اپنے بیٹوں کو کہے کہ بیٹے یہ میری زندگی میں تم سے پہلے آیا تھا، یہ جو تمہارا باپ ہے اس نے مجھے ٹھکانہ دیا تھا، اگر یہ مجھے طلاق دے دیتا، چھوڑ دیتا، میری زندگی ہمیشہ کے لیے برباد ہو جاتی. اس نے میری کڑوی کسیلی ہر بات کو برداشت کیا، میرے ساتھ نباہ کیا اور مجھے بڑھاپے تک اپنے گھر میں جگہ دی، عزت احترام کے ساتھ کماتا رہا، کھلاتا رہا. آج اگر اس سے کوئی غلطی ہوگی تو میں اس کی غلطیوں کو نظر انداز کروں گی اور میں اس کا ساتھ دوں گی، تمہارا ساتھ نہیں دوں گی. تمہارے مجھ پر احسانات نہیں ہیں بلکہ میرے تم پر احسانات ہیں، میں نے تم کو پالا ہے. مائیں اولادوں کو پالتی ہیں، اولاد ماں کو پالتے ہیں. تمہارے کوئی احسان نہیں ہے، میں نے تمہیں پالا ہے اور پالا بھی اسی کی دی ہوئی آمدن سے، اسی کے دیے ہوئے گھر سے، گھر میں رہ کے پالا ہے تمہیں. کاش عورتوں میں یہ صلاحیت پیدا ہو جائے، لیکن ہمارا میڈیا عورتوں میں یہ صلاحیت پیدا ہونے نہیں دے گا. کیوں؟ میڈیا ہمیں ہمارے خاندانی نظام کو برباد کرنا چاہتا ہے. وہ چاہتے ہی کہ اس میں کوئی اچھے غیرت مند لوگ پیدا ہو اس معاشرے میں. تو میرے بھائی، اطاعت اور فرما برداری میں یہاں جتنے جوان لوگ بیٹھے ہیں، جب ماں اور باپ میں کسی مسئلے میں اختلاف ہوا کرے، آرڈر کے معاملے میں وہ کہہ رہے یہ کرو، ماں کہہ رہی یہ کرو، تو شریعت کس کی بات کو ترجیح دیتی ہے؟ بولو بھائی، باپ کی بات کو. ماں کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنے شوہر کے حکم کی خلاف ورزی کرے. محاذ بنا لیتے ہیں، ماں کی طرف ہو جاتے ہیں، اس بوڑھے کو اذیت میں ڈال دیتے ہیں. وہ کر کچھ نہیں سکتا اس بڑھاپے میں. جوانی میں عورت پریشان نہیں کرتی اس کو زیادہ، اس کو پتہ ہی چھوڑ دے گا تو میں تو گئی کسی. بچے بھی چھوٹے چھوٹے کہاں لے کے جاؤں گی. پوری زندگی اس کو نچوڑ دیا، اس کی دولت حاصل کرتی رہی، اب بوڑھا ہو گیا تو اب ہر وقت اس کو تانے کوس لیں، وہ بیچارہ تڑپ تڑپ کے مر جاتا ہے. یہ بھی احسان فراموشی ہے. یہ کیا ہے؟ احسان فراموشی. لیکن اس احسان فراموشی میں اس بوڑھے کا بھی بڑا دخل ہوتا ہے، اس کی تربیت کا بھی بہت دخل ہوتا ہے. اس میں بچپن سے اپنی اولاد کو انگلش اسکولوں میں پڑھایا ہوتا ہے کہ پیسہ کما کے لائیں گے. بچے پڑھ رہے ہیں سٹی اسکول میں، آغا خان اسکول میں. یہ اتنے اچھے اچھے اسکول ہیں نا، میں آپ کو کیا بتاؤں. ان اسکولوں میں پڑھے ہوئے بچے دولت مند تو بن جاتے ہیں مگر انسان کے بچے نہیں بنتے. یہ بتا دوں آپ کو میں. تعلیم کی بات نہیں ہے، تعلیم تو سب میں ایک ہی جیسی ہوتی ہے. وہ کلچر اور ماحول جو دیا جاتا ہے ان کو، وہ کلچر پاکستانی یا اسلامی کلچر نہیں ہے، وہ یورپ کا کلچر ہے. اس میں بچے کو یہ سکھایا جاتا ہے باقاعدہ. لڑکیوں سے غیرت اور شرم کھرچ کھرچ کے نکالی جاتی ہے. ماں باپ خوش ہوتے ہیں. یونیفارم ہی دیکھ لو، لڑکیوں کی ٹانگیں ننگی کرنے کا تعلیم سے کیا تعلق ہے؟ بتاؤ میرے بھائی. آپ اپنے بچوں کو تعلیم کے لیے داخل کرتے ہیں نا اسکول میں، تو اس کا بچی کی ٹانگیں ننگی ہونے سے کیا واسطہ؟ یونیفارم میں ٹانگیں ننگی بچی کی. میں ڈیفینس جانا ہوا تو ایک اسکول کے بچوں کی چھٹی ہوئی 8ویں 9ویں کلاس، تو لڑکیاں اتنے کپڑے پہن کے نکل رہی ہیں بچیاں. میں حیران اس پر ہوا کہ تعلیم کا اس سے تعلق کیا ہے؟ بچے پورے ڈھکے ہوئے، لڑکے جو ہے نا پورے، لڑکا پورا کسا ہوا ہوتا ہے یونیفارم میں، کہیں سے بھی نظر نہ آئے، اور لڑکیوں کے لباس آدھے آدھے.
وہ پورے کپڑے پہن کے اگر پڑھ سکتا ہے تو یہ بچی پورے کپڑے پہن کے کیوں نہیں تعلیم حاصل کر سکتی؟ اس کا مطلب ہے تعلیم مقصد نہیں ہے، بے غیرت اور بے شرم بنانا مقصد ہے. اور جس بچی میں شرم اور حیا نکل جائے تو پھر وہ اپنے باپ کی مرضی سے شادی نہیں کرے گی، وہ اپنا جیون ساتھی اپنے لیے خود تلاش کرے گی. ابا سے کہے گی آپ مجھے اس معاملے میں مشورہ دے سکتے ہیں، یہ بھی آپ بڑے ہیں اس لیے مشورہ لے لیو آپ سے میں، باقی اس میں دخل اندازی کی آپ کو اجازت نہیں ہے. اور جیون ساتھی تلاش کرنے میں کافی ٹائم لگ جاتا ہے، کیونکہ آج کل جتنے بھی جیون ساتھی ہیں وہ پہلے ٹائم پاس کرنے کے لیے دوستیاں لگاتے ہیں، شادی کا ان کے پاس ٹائم نہیں ہے، وہ 15 لڑکیوں سے دوستیاں لگا رہے ہیں. تو یہ کلچر میرے بھائی ہمارے معاشرے میں پیدا ہو رہا ہے. اگر آپ کو اپنی اولاد کو اپنا فرما بردار بنانا ہے، بڑھاپے میں سہارا بنانا ہے، تعلیم کا میں ہرگز مخالف نہیں ہوں، تعلیم کا تو میں شاید آپ سے زیادہ اہمیت کا قائل ہوں، لیکن ایسے ماحول میں بچے کو تعلیم نہ دو جہاں بچہ ڈاکٹر تو بن جائے گا مگر انسان نہیں بنے گا، انجینئر تو بن جائے گا مگر انسان نہیں بنے گا. ایسے ایسے واقعات پڑھے لکھے بچوں کے سامنے آ رہے ہیں. باپ کو کہنا گھر سے نکل جاؤ یہاں سے، باپ ہاتھ اٹھانے کے لیے مارے تو باپ کے ہاتھ اٹھانا شروع کر دیتے ہیں، اس کو ہاتھ دکھانا شروع کر دیتے ہیں. یہ پڑھے لکھے بچوں کی بات کر رہا ہوں، پڑھے لکھے نوجوانوں کی بات کر رہا ہوں. ہم نے بھی اپنے باپ سے مار کھائی ہے الحمدللہ، اور بغیر کسی وجہ سے کھائی ہے. ایک دفعہ میں مسجد میں مناظرہ کر رہا، ہمارے ابا پہنچ گئے اور مناظرہ بھی میں مولوی بن چکا تھا، بحث مباحثہ ہو رہا کسی سے مسجد میں پھڈا ہو رہا، غلطی سامنے والی کی تھی میری نہیں تھی. ہمارے ابا کو مخبری ہو گئی کہ آپ کا بیٹا مسجد میں بیٹھے ہوئے کسی سے جھگڑا کر رہا ہے. ہمارے ابا آئے اور 2-4 کس کس کے سب کے سامنے لگا دیے، ٹھیک ٹھاک طریقے سے گوشمالی ہو گئی. ہمارے تو تصور میں الحمدللہ یہ بات نہیں آئی کہ ہم ان کے ہاتھ کو کے مقابلے میں اپنے ہاتھ اٹھائیں. کیوں مارا جا رہا ہے؟ مسجد میں سب کے سامنے ہماری کوئی عزت ہی نہیں ہے کیا؟ باپ کے سامنے اولاد کی کوئی عزت نہیں ہوتی. اولاد کی عزت اگر ہے تو اسی میں ہے کہ باپ اگر مارے تو آپ مسکرا کے مار کھا لیں. یہ عزت دار لوگ اس بنیاد پہ آپ کی عزت کریں گے. دیکھو باپ کے سامنے اس نہیں کہتا، اور بغیرت دوست کہیں گے کہ تیرا باپ تجھے دوستوں کے سامنے مار کے چلا گیا اور تو نے کچھ نہیں کہا. یہ بغیرت، یہ ذلیل لوگوں کا کام ہے. ہمارے والد صاحب نے ٹھگائی لگائی سب کے سامنے، ہم پتلی گلی سے نکل لیے وہاں سے کھا کے ٹھگائی. پھر مجھے خیال آیا کہ والد صاحب کو میں نے بہت تکلیف پہنچائی ہے، تو رات کو 2:30 بجے سو رہے تھے، میں نے اٹھایا ان کو سوتے ہوئے اور ان سے معذرت کی. یہ کوئی بہت بڑا کمال یا کارنامہ نہیں تھا، یہ کوئی میں اپنے کوئی ایسے واقعات نہیں کہ ہم نے بڑی خدمتیں کی، ہم نے بھی کوئی خاص خدمت نہیں کی، لیکن کم از کم اتنا تھا کہ باپ نے اگر مارا ہے، غلط بھی مارا ہو، اولاد کو باپ کے سامنے ہاتھ اٹھانا یا بدتمیزی کرنا، اس کا حق ہمارے معاشرے میں بلکہ ہماری شریعت میں نہیں ہے بھائی. ابھی ایسے لوگ سامنے آ رہے ہیں، باپ نے ہاتھ اٹھانے کے لیے مارا، اولاد سامنے آ کے کھڑی، مائیں سامنے آ کے کھڑی ہو جاتی ہیں. ہمارے ایک دوست، ان کے بڑے بھائی نے ایک دفعہ ٹھگائی کر دی ان کی ٹھیک ٹھاک طریقے سے کسی بات میں. وہ گئے اپنے استاذ کے پاس اور جا کے کہا کہ میرے بڑے بھائی نے مارا ہے. تو ان کے استاذ تھے عالم، انہوں نے کہا بڑے بھائی کو سال میں ایک دفعہ بغیر کسی وجہ کے مارنے کی اجازت، کیونکہ وہ بڑا ہے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ وہ گئے شکایت لے کے اپنے استاذ کے پاس، مدرسے میں عالم کے پاس، کہ میں بتاؤں گا کہ غلطی کس کی تھی تاکہ آئندہ یہ حرکت نہ ہو. تو ان استاذ نے کیا کہا، وہ اللہ والے تھے، انہوں نے کہا روزانہ تو نہیں پٹتے نا، نہ روزانہ مارتے. انہوں نے کہا نہیں، سال میں ایک دفعہ، بلکہ کئی سال میں ایک دفعہ جا کے مارا. تو انہوں نے کہا یہ تو 5-6 سالوں میں ایک دفعہ مارا ہے. میری رائے یہ ہے کہ بڑا بھائی اگر سال میں ایک دفعہ بغیر کسی وجہ کے مار دے، یہ بتانے کے لیے کہ میں بڑا ہوں تو چھوٹا، میں تیرا باپ کی جگہ ہوں تو میرے باپ کی جگہ نہیں ہے،
تو اس کا حق بڑے بھائی کو ہونا چاہیے، ورنہ کسی وجہ سے تو دوست بھی دوست کے مکہ مار دیتا ہے بھائی. پھر فرق کیا ہوا بڑے بھائی اور چھوٹے بھائی میں؟ کسی وجہ سے تو دوست کے آپ ایک مکہ مارے وہ بھی مارے گا آپ کے. اگر یہی کوئی اسکول کے ٹیچر ہوتے دنیا دار، سب کی بات سب ایک جیسے نہیں ہوتے، اسکول میں بھی اچھے لوگ ہوتے ہیں، اپ ٹو ڈیٹ قسم کے ہوتے ہیں، اور پھر جا کے شکایت میں رہ جاتی بڑے بھائی نے یا باپ نے مارے، تو کہتے یہ انسانی حقوق کی کھلی خلاف ورزی ہے. آئیگا سمجھ یہ کیا ہے؟ انسانی حقوق کی کھلی خلاف ورزی. لہذا حقوق نسواں کی تنظیمیں تو ہے، پتہ نہیں حقوق مردہ کی بھی ہے یا نہیں، بہرحال حقوق مردہ کی تنظیموں کو بلایا جائے اور عدالت میں کیس چلایا جائے. کمبخت یہ نہیں بتائے گا کہ اس بڑے بھائی نے بھی تو زندگی بھر میں تجھ پر کچھ احسانات کیے ہوں گے، اگر آج ایک تھپڑ مار دیا تو کیا ہو گیا، ان احسانات کے مقابلے میں اس تھپڑ کی کیا حیثیت ہے؟ حضرت لقمان علیہ الصلوۃ والسلام جس باغ میں ملازمت کیا کرتے تھے، نوکری کیا کرتے تھے، اس باغ کا مالک ان کو پھل کھلایا کرتا تھا مفت. کہتے تھے یہ پھل آپ اس میں سے خود بھی جتنا چاہیں کھا لیا کریں. کھیرے اور ککڑیاں بھی تھیں تو کھیرے اور ککڑیاں بھی گرمی کے موسم میں کھلایا کرتا تھا. ایک دن انہوں نے ککڑی توڑی اور کھائی تو آدھی جب بچ گئی تو باغ کے مالک نے کہا کہ آدھی بچی بھی مجھے دے دو. انہوں نے انکار کیا تو اس نے زبردستی لے لی. جب چکھ کے دیکھا تو انتہائی کڑوی. ککڑی یا کھیرا اگر کڑوا ہو تو حلق سے اترتا نہیں. تو اس باغ کے مالک نے حکیم لقمان سے پوچھا کہ اتنی کڑوی ککڑی تم نے کھائی کیسے؟ آدھی کھا گئی اور تمہارا منہ نہیں بنا. تو انہوں نے کہا کہ بات یہ کہ ہمیشہ میں نے اس باغ سے آپ کے ہاتھ کے میٹھے کھیرے اور میٹھی ککڑیاں ہی کھائی ہیں. آج اگر ایک کڑوی آ گئی تو مجھے منہ بناتے ہوئے شرم ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بھائی بات؟ مجھے اس بات سے حیا اور شرم آئی کہ جس مالک نے ہمیشہ میٹھا کھلایا ہو، آج اگر ایک کڑوا کھلایا تو ناشکری نہ کرو، بتائے بغیر نکل جاؤ. یہ نہیں کہو کہ کڑوی. باپ نے ساری زندگی کھلایا پلایا، اگر کسی دن نہیں کھلایا تو اولاد کو چاہیے بولے کہ آج میرا پیٹ بھرا ہوا ہے، مجھے بھوک ہی نہیں. اول تو ایسا کوئی بھی نہیں ہے جو ایک وقت کا بھی لاغا کرے. آج کے دور میں کھلاتے ہی رہتے ہیں. اگر باپ ایک وقت ہاتھ کھینچ لے نہیں بھائی تو اولاد یہ نہ کہ ہائے بھوکا مار دیا، بولے کوئی بات نہیں میرا پیٹ بھائی، مجھے بھوک ہے ہی نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حدیث کا مفہوم ہے کہ دنیا میں جتنے بھی گناہ ہیں ان کی سزا ضروری نہیں کہ دنیا میں مل جائے، لیکن فرمایا کہ والدین کا نافرمان، حدیث کا مفہوم ہے اس نافرمان کو اللہ دنیا میں ہی سزا دیتے ہیں. اور تاریخ کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اللہ نے دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں والدین کی نافرمانی کی وجہ سے، بنی اسرائیل میں ایسے لوگ بھی ہیں جن کو والدین کی نافرمانی اور بد اخلاقی کی وجہ سے بندر اور خنزیر کی شکل میں اس دنیا میں تبدیل کیا. ایک شخص ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا. حضرت ابو درداء بہت بڑے صحابی اور مفتی تھے. اس نے ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ میرے والد ہیں جو میری بیوی کو ناپسند کرتے ہیں، ستاتی ہوگی باپ کو، سسر کو ستاتی ہوگی، بہت زیادہ بد اخلاق ہوگی. میرا والد مجھے حکم دیتا ہے کہ میں اس بیوی کو طلاق دے دوں، لیکن میں دینا نہیں چاہتا، تو میں کیا کروں؟ مسئلہ سمجھ میں آیا بھائی؟ گرل فرینڈ نہیں، بیوی جس سے باقاعدہ نکاح ہوا ہے، شادی ہوئی ہے. آج گرل فرینڈ نہیں چھوڑی جاتی باپ کے کہنے سے، باقاعدہ بیوی شادی شدہ، لیکن وہ بیوی تنگ کرتی تھی شوہر کے باپ کو، بہت زیادہ بد اخلاق تھی. باپ نے بیٹے کو حکم دیا کہ اس بیوی کو طلاق دے دو. وہ بیٹے مسئلہ پوچھنے کے لیے آئے ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، صحابی کے پاس. ابو درداء بہت بڑے بزرگ صحابی تھے، مفتی تھے، عالم تھے.
ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہترین جواب دیا. یہ نہیں کہا کہ دے دو طلاق، بلکہ ایسا جواب دیا کہ جس میں شریعت پر عمل بھی ہو جائے اور عمل کی ترغیب بھی ہو جائے، کیونکہ پتا تھا اس کے لیے طلاق دینا مشکل کام. جواب دیا، فرمایا سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے، رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد. میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ جس نے خدا کو راضی کرنا ہے اسے باپ کو راضی کرنا پڑے گا، اور جس نے خدا کو ناراض کرنا ہے وہ باپ کو ناراض کر دے. کیا مطلب؟ کہ اگر اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو تو ایسی بیوی کو طلاق دے دو. آج گرل فرینڈ نہیں چھوڑی جاتی، بیوی کہاں سے چھوڑی جائے گی؟ شادی ہونے کے بعد ایسے لوگ ہیں جو باپ اور ماں کو پوچھتے ہی نہیں. ڈے منا رہے ہیں، مدر ڈے. بیوی ڈے تو کوئی نہیں مناتا، وہ تو روزانہ اس کے پاس جا رہا ہے. انگریز مناتے ہیں گرل فرینڈ ڈے نہیں مناتے، وہ ایک دن مناتے ہیں. وہ اس میں بھی اس لیے نہیں کہ وہ ایک ہی دن پوچھیں گے، پورے سال پوچھتے تو پھر اس دن اور زیادہ پوچھیں گے، ساری اخلاقی حدود سے باہر نکل جائیں گے. ویلنٹائن ڈے وہ اس لیے مناتے ہیں. اور مدر ڈے کا مطلب پورے سال میں پوچھنا، صرف اس دن تھوڑا سا ہیلو ہائی کر لینا ہے تاکہ پتہ چلے کہ ہم بھی پیدا ہوئے تھے. ماں کا پتہ چلے گا تو پتہ بھی چلے گا آپ بھی پیدا ہوئے تھے باقاعدہ. اتنا بڑا حق محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. آج کے نوجوان نکاح کرنے کے بعد اپنے والدین کو بھول جاتے ہیں. ایک ابھی واقعہ سامنے آیا، میاں بیوی میں جھگڑا ہوا، علیحدگی ہو گئی، جھگڑا ہوا اور علیحدگی ہو گئی. 2 سال تک علیحدہ رہے، لڑائی جھگڑے چلتے رہے. پھر سنو اس بات پہ ہوئی، لڑکی والوں نے یہ شرط لگائی کہ ہم اپنی لڑکی اس شرط پہ دیں گے کہ لڑکا اس بہو کو اپنے باپ سے نہیں ملائے گا. ایک تو ہوتا ہے نا الگ رہنا، وہ تو ٹھیک ہے، ماں باپ سے علیحدہ رکھا ہوا ہے. اس زمانے میں یہی مشورہ دیتا ہوں والدین سے علیحدہ ہی رکھنا چاہیے، ورنہ جھگڑے ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ کی پناہ. اگر کوئی الگ رکھ سکتا ہے تو بیوی کو والدین سے الگ گھر لے کے دینا چاہیے، پھر ملنا ملانا رکھیں، وہ سیٹنگ رہتی ہے. ایک گھر میں رہیں گے تو بس اللہ کی پناہ، یہی پتہ چلتا غلطی کس کی ہے. تو اچھا یہ بھی ایک بات بتا دوں کہ اصل حکم تو شریعت میں یہی ہے کہ باپ اگر اپنی اولاد کو حکم دے کہ بیوی کو طلاق دے دو تو اولاد پر واجب ہے کہ بیوی کو طلاق دے دو. لیکن علماء نے لکھا ہے کہ اس زمانے کے جو باپ ہیں ان کا بھی کوئی بھروسہ نہیں ہوتا، اس لیے اگر ابا ایسا مشورہ دے تو پہلے کسی مولوی صاحب سے پوچھ لے جا کے کہ میرے ابا مجھے کہہ رہے ہیں کہ بیوی کو طلاق دے دوں تو میں دے دوں یا نہیں دوں. تو وہ مولوی صاحب مفتی صاحب پورے حالات، کوئی اللہ والے بزرگ ہوں ان کے پاس پورے حالات رکھے، پھر وہ فیصلہ کریں گے کہ واقعی غلطی کس کی ہے. بعض دفعہ غلطی بھی بیوی کی ہوتی نہیں، ابا کو ویسی خام خانے کوئی پرابلم ہوتی ہے وہ اپنی بیگم سے پریشان ہوئے ہوتے ہیں زندگی بھر، تو وہ مسئلہ ہوتا ہے. یعنی اتنی جلدی یہ فیصلہ طلاق ایک بہت اہم چیز، مشکل معاملہ ہے، اس کے نقصانات بہت ہوتے ہیں. تو آج کل، اور یہی حق ماں کا بھی ہے، ماں بھی اگر حکم دے کہ طلاق دے دو تو اولاد پر واجب ہے کہ بیوی کو طلاق دے دے. لیکن علماء لکھا ہے کہ اس زمانے کی مائیں اور اس زمانے کی ماؤں میں تھوڑا سا فرق ہے. اس زمانے کی ماں اگر کہہ رہی ہے کہ طلاق دے دیں تو فوراً نہ دیں، کسی سے آگے مشورہ کر لیں، کیونکہ بسا اوقات بیوی بالکل معصوم ہوتی ہے، کوئی غلطی نہیں ہوتی، ماؤں نے پورا کھلاڑا بنایا ہوا ہوتا ہے. ماؤں کو یہ پسند نہیں آئی ہوتا ہے کہ یہ بات اس کی ہوئی کیوں شادی میرے بیٹے کی، اس کی پیسے وہاں کیوں جا رہے ہیں. تو بڑے مسائل ہوتے ہیں. اس لیے آج کل جو ہے وہ الگ رکھے آدمی ماں باپ سے اگر گنجائش ہے، اور اما ابا سے ملاتا رہے، روز ملانا کا سلسلہ رہے. تو میں یہ بتا رہا تھا علیحدگی ہو گئی، اور سنو کس بات پہ ہوئی کہ لڑکا اس بیوی کو اپنے ماں باپ سے کبھی بھی نہیں ملائے گا، اپنے بچوں کو بھی اپنے ماں باپ سے کبھی بھی نہیں ملائے گا، اور خود بھی مہینے میں صرف ایک دفعہ ماں باپ سے ملنے کی لڑکے کو اجازت ہے، اپنے ماں باپ سے خود بھی کوئی تعلق نہیں رکھے گا. لڑکے نے کہا کہ مجھے اپنی بیوی سے اتنی محبت ہے کہ میں تمام شرطیں برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں.
یہ بے شرمی کی بہت ہی اعلیٰ ترین مثالیں ہیں جو ہمارے معاشرے کی نئی جنریشن میں آپ کو نظر آئیں گی. آئیے سر، کتنی بھی محبت ہو میرے بھائی، کتنی بھی حور ہو، کتنی بھی حسن کی جو ہے نا وہ مالا ہو، باپ اور ماں سے بڑھ کر تو نہیں. سے بولو بھائی وہ شادی ہوگی ٹھیک ہے، گھر علیحدہ لے کے دوں گا، اپنے ماں باپ سے بھی ملاؤں گا، اور جب ضرورت پڑے گی میرے باپ اور میری ماں کی خدمت بھی کرے گی. آئی بات سامنے؟ نہیں کرے گی بھاڑ میں جائے. ویسے بھی آج کل لڑکیاں مارکیٹ میں شارٹ نہیں ہیں، بہت ہیں. تو یہ غیرت، یہ جو نوجوان نسل یہاں بیٹھی، یہ غیرت پیدا کرو اپنے اندر. عورت کی خاطر کبھی اپنے والدین کو ناراض نہ کرو، ان کے احسانات زیادہ ہیں. بیوی کے تم پر نہیں، تمہارے بیوی پر احسانات ہیں. اس کو یہ نہیں پتا ہوتا، اس میں اس پر بہت بڑے بڑے احسانات ہیں میری بیگم صاحبہ، ٹھیک ہے ہوں گے، لیکن آپ کے اس پر اس سے بھی زیادہ ہیں. عورت کے ساتھ حسن سلوک کا حکم ہے بیوی کے ساتھ شریعت میں. حسن سلوک کسے کہتے ہیں؟ اس کے ضروری خرچے پورے کریں آپ. وہ اگر آپ کی خدمت میں کوتاہی کرتی ہے نظر انداز کریں، اس کے ساتھ گھر کے کام کاج میں ہاتھ بٹایا کریں، یہ حسن سلوک ہے. لیکن اسے اپنا باپ بنا کے گھر میں رکھ لیں اور آئندہ ساری پالیسیاں وہ کرے گی اور آپ کے ماں باپ بھی اس سے پوچھ کے آپ کے گھر میں آئیں گے، یہ حسن سلوک نہیں ہے، یہ بے غیرتی اور بے شرمی ہے. نہیں آئی سمجھ میں، ریپیٹ کر دیتا ہوں ایک دفعہ، پھر اس کے بعد بیان ختم کرتا ہوں. یہ خلاصہ ہے بیان کا. دیکھو ہماری شریعت نے حکم دیا کہ عاشروہن بالمعروف. قرآن کہہ رہے ہیں ان عورتوں سے اچھا سلوک کرو، بہت اچھا سلوک کرو. اس اچھے سلوک کی حدیث میں تفصیل ہے. جیسے اللہ کے نبی نے امہات المؤمنین کے ساتھ اچھا سلوک کیا، خرچہ پانی پورا ملنا چاہیے، ٹھیک ہے نا، نان نفقہ پورا ہونا چاہیے. اگر خدمت میں کوتاہی کرتی ہے نظر انداز، کھانا ٹائم پہ نہیں پکڑا، کوئی بات نہیں، تھوڑا سا دیر بھوکا رہ لوں گا، برداشت کرو، اچھا سلوک. اور اپنے ماں باپ کے گھر جانے کا کہتی ہے تو خامخواہ کی پابندیاں نہ لگاؤ. چلو جی اپنے اماں ابا کے گھر ایک ہفتہ رہ کے آ جائیں. اس کے والدین آپ کے گھر آتے ہیں، ان کا اکرام کرو، تانے پوسنے نہ دو، ان کو اکرام کرو. بھی میری بیوی کے رشتہ دار آئے ہیں، ان کو عزت دو، بھائی آتے ہیں عزت دو. یہ تو ہے حسن سلوک، اس کا تو شریعت میں حکم ہے. لیکن کتنا پیسہ آپ نے اپنی بہنوں پہ خرچ کرنا ہے، کتنا اپنے بھائیوں پہ خرچ کرنا ہے، کتنا اپنے والدین پہ خرچ کرنا ہے، یہ بیگم سے پوچھ کے نہیں کریں گے آپ. سمجھ آئیے نا بات؟ آج یہ چیز بھی بیگم سے پوچھی جاتی ہے. بیگم 50,000 اماں کو دینا چاہ رہا ہوں، دے دوں؟ کہے گی نہیں، میرے بچوں کے ہوتے نہیں، اپنی اماں پہ ماں پہ خرچ کرتا چلا جا رہا ہے. تو ان سے بولے تیرے میرے نہیں ہے کیا؟ بچے آپ کے جتنے وہ خیر خواہ اس سے زیادہ آپ خیر خواہ ہیں. بولے یہ بچوں پہ میری مرضی سے خرچ ہوگا، اپنی بہنوں پہ بھی خرچ کریں، اپنے والدین پہ بھی خرچ کریں، اور فی سبیل اللہ بھی خرچ کریں، فقیروں غریبوں پہ بھی خرچ کریں. ان معاملات میں عورت کو دخل دینے کی اجازت نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کوئی بہن خدا نخواستہ لاوارث ہو گئی بیچاری، طلاق ہو گئی، اس کو آپ اپنے گھر میں اس کو پناہ دینا چاہتے ہیں، رکھنا چاہتے ہیں، رکھیں آپ. بولے ایک کمرہ میری بہن کے لیے. طلاق یافتہ عورتوں کی بڑی کثرت ہو گئی. سو بیگم کا نہیں، تو بولے نہیں وہیں کچھ نہیں ہوتا، یہ خونی رشتہ ہے، یہ پہلے ہے، صحیح ہے نا، تم بعد میں آئی ہو. اور آپ کے والدین، بوڑھے والدین آپ کے گھر آ کے رہنا چاہتے ہیں، تو رہنا چاہتے ہیں، آپ بیوی سے بولو کہ میرے ماں باپ اس گھر میں رہیں گے، میں اپنے ماں باپ کی خدمت کے لیے اپنے باپ اور ماں کو اس گھر میں رکھوں گا. اس میں مشورے اگر لینا شروع کر دیے میرے بھائی، تو یہ خوش اخلاقی نہیں ہے، یہ بے شرمی اور بے غیرتی ہے. اس میں والدین کا حق مارا جاتا ہے. اور یاد رکھو شریعت میں والدین سے زیادہ حق کسی کا بھی نہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مشہور حدیث ہے، جبریل علیہ السلام نے منبر پہ قدم رکھا اور فرمایا آمین. پھر ایک دعا مانگی، آپ علیہ السلام نے فرمایا آمین. جبریل نے منبر کے دوسرے سیڑھی پہ قدم رکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین. جبریل علیہ السلام نے تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا، آپ علیہ السلام نے فرمایا آمین. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے کس چیز پر آمین کہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا، جبریل نے ایک بدعا کی، میں نے اس پر آمین کہا. دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا، جبریل نے بدعا کی، اس پر میں نے آمین کہا. ان بدعاؤں میں سے ایک یہ بھی کہ جبریل نے کہا، بدعا کی کہ اے اللہ جس شخص کو والدین ملے زندگی میں اور بوڑھے ہو جائیں، بوڑھے کے لفظ میں کہ بوڑھوں کی خدمت زیادہ ہوتی ہے، جوان کی کوئی خدمت نہیں ہوتی، اور اس نے اس بوڑھے والدین کی خدمت کر کے جنت نہ کمائی، بوڑھے ماں باپ کی بے پناہ خدمت کر کے جنت کو اپنے اوپر واجب نہ کیا، ایسے شخص پر اللہ کی لعنت. جبریل علیہ السلام نے بدعا مانگی
اور رحمت للعالمین نے جواب میں کیا کہا؟ آمین. اس لیے فخر کیا کرے. ایک صاحب مجھے کہنے لگے میرے والدین ہیں, ہم سب بھائی شادی کر کے علیحدہ ہو گئے, والدین جو ہے نا اب ان کی باریاں لگتی ہے, صبح کا ناشتہ ایک گھر میں, دوپہر کا کھانا دوسرے کے بھائی کے گھر میں, رات کا کھانا تیسرے بھائی کے گھر میں. تو کہنے لگے وہ باقی بھائی جو ہے نا وہ سستی کرنے لگے, اب میرے ابا اما صبح کا ناشتہ بھی میرے گھر میں, دوپہر کا کھانا بھی میرے گھر میں, اور رات کا کھانا بھی میرے گھر میں. میں چکر میں پڑ گئی. نمازی آدمی داڑھی والے, اتنی بڑی داڑھی, وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ دوسرے بھائی کو کچھ کر رہے ہیں, ساری بلی میرے سر پہ. ماں باپ بھی بوڑھے بیچارے, ایک تو گردے جس کے فیل ہو چکے تھے باپ کے, ڈائلسس کے عمل سے گزر رہے تھے. کس قدر افسوس کی بات ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ آپ بولو کہ بھائی یہ دوسرے بھائی, بچوں کو بھوکا سلا دوں گا, میں بچوں کو میں بھوکا سلا دوں گا, خرچ کروں گا. اپنے بچے بھوکے ہیں بھی, کم عمر ہے, اگلے وقت کھا کے دوبارہ سیٹ ہو جائیں گے, ان کو بھوکا نہیں سلا سکتا. دیکھو حدیث میں آتا ہے غار میں 3 آدمی پھنس گئے تھے, 3 آدمی غار میں پھنس گئے, اور پھر تینوں کو جب زندگی سے مایوس ہو گئے تو تینوں نے دعا مانگی کہ بھئی اللہ کو اپنے اچھے عمل کا وسیلہ دینا چاہیے. ایک نے دعا مانگی کہ اے اللہ میں بکریاں چرایا کرتا تھا اور پھر بکریوں کا دودھ لے کر آتا تھا بیوی بچوں کے لیے. ایک دن میں گھر میں آیا, میرا معمول یہ تھا کہ پہلے ماں باپ کو پلاتا تھا, بیوی بچوں کو اس کے بعد, سب سے پہلے والدین پئیں گے اس کے بعد بچے. ایک دن میں آیا تو میرے بوڑھے ماں باپ میرا انتظار کرتے کرتے سو چکے تھے, بچے چیخ چلا رہے تھے, جاگ رہے تھے. میں نے کہا نہیں, میں نے سوچا کہ اب میں اگر ان کو اٹھاؤں گا تو ان کی نیند خراب ہوگی, اور اگر نہیں اٹھاتا تو بچوں کو پہلے پلاؤں گا تو ان کو تکلیف ہوگی کہ میرے اپنے اولاد کو پہلے پوچھ رہے, ہمیں دوسرے نمبر پہ رکھا ہوا ہے. اے اللہ میں وہ پیالہ لے کے ماں باپ کے سرہانے ساری رات کھڑا رہا کہ جس وقت رات کو ان کی آنکھ کھلے ان کو پہلے پلاؤں, اور بچے میرے پاؤں پہ بلک بلک کے روتے رہے, چیختے بچے چیختے رہے ساری رات, میرے پاؤں پکڑ کے کھینچتے رہے. میں نے کہا یہاں تک کہ جب صبح ہوئی ہے تو صبح ان کی آنکھ کھلی اور میں نے ان کو دودھ پلایا, اس کے بعد اپنے بچوں کو پلایا. اللہم ان کنت ھذا لوجہک او کما قال, اے اللہ اگر یہ میں نے تجھے راضی کرنے کے لیے کیا تھا, فاکشف عنی ما نحن فیہ, تو اے اللہ جس عذاب میں آج ہم گرفتار ہیں اس عذاب سے ہم کو نجات دلا دے. حدیث میں آتا ہے پہاڑ کا وہ پتھر جو چٹان کے سرک کے, جس نے چٹان کو بند کر دیا تھا, اللہ کی قدرت سے اپنی جگہ سے سرک گیا. اتنی بڑی بشارت ہے میرے بھائی. اس لیے ایک بات کا عزم کر لیں, لا تقل لہما اف, یہ بھی احسان فراموشی ہے کہ بوڑھوں کے سامنے اف کرنا اور ان کے سامنے بد کلامی کرنا, بدتمیزی کرنا, ان کی خدمت کر کے اگر آپ نے جنت نہیں کمائی تو پھر یاد رکھو جہنم کا ٹھکانہ ہے. اور نبی علیہ السلام کی حدیث صحیح کے مطابق اگر دنیا بھی سنوارنی ہے, بنانی ہے, اپنی دنیا میں برکت پیدا کرنی ہے, تو بھی ان کی کڑوی کسیلی بات کو برداشت کرنا پڑے گا. اس سے دنیا میں اللہ آپ کو بہت نوازے گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ان اسکولوں کی نحوست سے ہماری آل اولاد کو محفوظ فرمائے. وما علینا الا البلاغ.